بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین کرام، قرآن حکیم کی مختلف صورتوں کے مضامین لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج سورہ یونس میں بیان کیے جانے والے اہم مضامین سے ہم آپ کو آگہی دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مضامین کو سمجھنے، اپنی ذات کی اصلاح کرنے کی اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 11، رکوع نمبر 7 تا 8، آیت نمبر 1 سے 30 تک پروردگار عالم نے ایک ہی مضمون مختلف انداز میں بیان کیا ہے، اور وہ انسانی فطرت پر مبنی ہے کہ یہ انسانی فطرت کا قرآنی تجزیہ ہے جس کو پیش کیا۔ پہلے ارشاد ہوا کہ انسان جلد باز ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مطالبات کو پیش کرتا ہے اور پھر خواہش رکھتا ہے کہ وہ جلد سے جلد پورے ہو جائیں، لیکن اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے کہ میرے اعمال بھی اس لائق ہیں کہ جو میں مطالبہ اپنے رب سے پورا کر رہا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ پھر جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہر حال میں اللہ کو پکارنے لگ جاتا ہے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کھڑے ہوئے، ہر حال میں رب کو پکارتا ہے، اور جب وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی اپنے رب کو پکارا ہی نہیں ہے۔ منافقین اور کفار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جس طرح تمہارے یہ کرتوت ہیں تو تم سے پہلی امتوں کے بھی یہی کرتوت تھے، اور اسی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق قرار پائے۔ کفار مکہ کے اس طرز عمل کا تذکرہ کیا گیا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب نازل کرو، اس پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا عذاب تم پر نازل ہوا تو یہ یاد رکھو میں بہت سخت سزا دینے والا ہوں۔ انسان کی جلد بازی کی ایک اور مثال دیتے ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سمندر میں سفر کرتے ہو اور تیز ہوائیں تمہیں آ لیتی ہیں، گھیر لیتی ہیں، تو تم بڑے شوق سے اللہ کو پکارتے ہو، اور پھر جب ہوائیں تھم جاتی ہیں تو پھر تم دوبارہ اپنی سرکشی کی طرف مائل ہو جاتے ہو، اپنے رب کو بھول جاتے ہو۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جس نے برا کام کیا اس کا برا حشر ہوگا، اور جس نے اچھا کام کیا اسے اچھا اجر ملے گا، اور روز قیامت سب لوگ جمع ہوں گے اور اپنے اعمال وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ رکوع نمبر 9 سے بڑے سوالیہ استفہامی انداز میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، آپ کفار سے پوچھیں کہ کون ہے جو تمہیں زمین سے رخصت کرتا ہے، کون ہے جو مردہ کو زندہ کرتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ اور پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جس نے دنیا کو پیدا فرمایا ہے اور کون ہے جو اس دنیا کو ختم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے دنیا کو پیدا فرمایا اور اسی نے ختم کرنا ہے، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ رکوع نمبر 10 میں ارشاد فرمایا کہ اے پیارے نبی، اگر کفار آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، روز قیامت تمہیں عذاب دیا جائے گا، اس وقت تم کہو گے کہ کاش ہم شرک نہ کرتے، لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو سکے گا کیونکہ وقت توبہ کا گزر چکا ہوگا۔ قرآن حکیم فرقان حمید کی فضیلت کا ذکر پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 11 میں کیا گیا کہ بے شک تمہارے پاس ایک ایسی کتاب نازل ہوئی کہ اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نزول قرآن اللہ کی رحمت ہے، اس پر اس کا شکر ادا کرو۔ رکوع نمبر 12 کی آیت نمبر 61 میں ارشاد ہوا کہ بے شک اللہ کریم ہر چیز کو زیادہ جانتا ہے، اور جو آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی چیز ہے وہ زمین و آسمان کی ہر چیز سے اللہ واقف ہے، اور کوئی چھوٹی یا بڑی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ آیت نمبر 62 میں اولیاء اللہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی حزن و ملال ہے۔ اس موقع پر تفسیر ضیاء القرآن شریف کے اندر اولیاء اللہ کے بڑے مفصل جو ہے وہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اگر اللہ پاک آپ کو توفیق دے تو حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ
الازری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تفسیر ضیاء القرآن شریف کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ رکوع نمبر 13 تا 15 سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں کا پھر اجمالی تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو تو آ جاؤ، ورنہ اپنے معاملات میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، لیکن ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے بعد متعدد رسول امتوں پر آتے رہے، لیکن انہوں نے ہدایت حاصل نہ کی اور سخت عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو امت کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا، لیکن بجائے اس کے کہ رہنمائی حاصل کرتے انہوں نے ان کو بھی جھٹلایا۔ پھر فرعون کے واقعات کا اعادہ کیا کرتے ہوئے سابقہ واقعات کو اجمالاً ذکر کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کی امت کو بچایا، لیکن فرعون کو غرق کر دیا، اور پھر فرعون کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنانے کے لیے ہم نے اس کی لاش کو محفوظ کر دیا اور اسے سمندر نے باہر نکال دیا۔ یہ آج بھی مصری میوزیم کے اندر لاش موجود ہے جو نافرمانوں کے لیے نشانہ عبرت بنی رہے گی۔ رکوع نمبر 16 پارہ نمبر 11 کے اندر کفار مکہ سے بڑا ہی پرجلال خطاب کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں تسلسل کے ساتھ سابقہ انبیاء کا ذکر کیا گیا اور ان کی امتوں کا بھی ذکر کیا گیا، اور ان پر کیے جانے والے انعامات کا بھی ذکر کیا گیا، اور پھر ان پر کیے جانے والے عذابوں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ پھر رکوع نمبر 16 سے ارشاد ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کفار کو فرما دیجئے کہ کان کھول کر سن لو کہ میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ اللہ آزمائش دینے والا ہے اور وہی تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ سورہ یونس کی آخری آیات میں ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ بے شک تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، پس جو ہدایت چاہتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے ہدایت قبول کرے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنی گمراہی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یقیناً تمام ہدایت رب کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے ہم پروردگار ارض و سما کی بارگاہ میں سورہ یونس کے وسیلے سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کامل ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے ایمان کو پختہ فرمائے، اور ہمیں زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔